یہ ہے جناب رتی گلی جھیل کا ٹریک، جو کہ رتی گلی کا ٹریک جو ہے یہ دواریاں سے شروع ہوتا ہے۔ تھوڑا سا راستہ پکا ہے اور جناب چلتے ہوئے یہ اس طرح کا راستہ آپ کو ملے گا رتی گلی جھیل تک جانے کے لیے۔ آزاد کشمیر میں یہ جھیل ہے اور دواریاں ایک پوائنٹ آتا ہے، وہاں سے جناب اوپر کو یہ ٹریک ہوتا ہے اور یہ اس طرح کا ٹریک ہے اور یہ بڑا ہی خطرناک ٹریک سمجھا جاتا ہے رتی گلی جھیل کا۔ اس پورے آزاد کشمیر کے علاقے میں اگر آپ نے رتی گلی جانا ہے تو یہ خطرناک ترین جو ٹریک ہے۔ یہ جناب دواریاں سے جھیل تک کا جو راستہ ہے وہ 18 کلومیٹر ہے، جس میں سے 15 کلومیٹر جو ہے وہ جیپ جاتی ہے اور پھر آگے جو 3 کلومیٹر ہے وہ جناب پیدل چلنا پڑے گا، ٹریکنگ ہے، تب جا کے ہم پہنچتے ہیں جھیل کے اوپر۔ تو یہ راستہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا خطرناک ہے کہ پتھریلا ہے اور سڑک یا ڈھلان بالکل بھی نہیں ہے۔ 4x4 جیپ کے علاوہ کوئی گاڑی یہاں نہیں جا سکتی اور جناب ہم نے سفر شروع کیا ہے تو یہ جناب راستے سے آپ کو اس طرح سے مناظر ملیں گے خوبصورت، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ صحیح طریقے سے جیپ میں بیٹھیں، ذرا مضبوطی سے پکڑ کے۔ یہ دیکھیں کہ میں باہر کے مناظر بھی آپ کو دکھا رہا ہوں، لیکن کیمرہ جو ہے سٹیبل نہیں رکھ سکتے آپ کسی بھی طریقے سے۔ وہ جناب اس طرح سے جب راستہ ہی یہ اس طرح سے ہے، یہ دیکھیں ذرا، پھر پتھر آ گئے اور اوپر آپ کو اتنے بڑے بڑے پتھر جو ہیں وہ ملیں گے کہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے اوپر ہی نہ آ جائیں۔ تو یہ دیکھیں ذرا، یہ پتھروں کے اوپر ہے یہ جناب راستہ تھوڑا سا بنا ہوا اور اس کے اندر سے گاڑی گزر رہی ہے۔ بڑے ماہر ڈرائیور ہیں جو جاتے ہیں اور وہ ڈرائیور جیپ والے اکثر یہ بتاتے ہیں کہ جناب ہم صرف ایک ہی چکر لگاتے ہیں دن میں، مطلب جو پیسنجر کو لے کے جائیں گے اسی کو ہی لے کے آئیں گے۔ باقی ہم نے جو ٹریول کیا ہے اکثر علاقوں میں جیپ والے بتاتے ہیں کہ جناب ہم کئی پوائنٹ پہ ایسے ہیں جہاں پہ 2 چکر لگ جاتے ہیں، لیکن اس پوائنٹ کے اوپر رتی گلی جانے کے لیے صرف جیپ والے ایک ہی چکر لگاتے ہیں، جانے کا اور آنے کا بس۔ تو یہ جناب بڑا ہی ایک زبردست جو ہے وہ سینری آپ کو یہاں پہ ملے گی، گلیشیئرز ملیں گے۔ ہم اگرچہ جا رہے ہیں گرمیوں کے مہینے میں تو اب تو سارے گلیشیئر وغیرہ پگھل چکے ہیں، راستہ صاف ہے، برف نہیں ہے، لیکن یہ راستہ جو ہے بڑا خطرناک ہے، کچا۔ اور یہ دیکھیں ذرا کتنا سا جو راستہ ہے جس کے اوپر جیپ چل رہی ہے۔ کہیں کہیں آپ کو جو ہے وہ راستہ چلو ٹھیک ملے گا، میدان آ جاتا ہے، سکون ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی پہاڑ چڑھتے ہیں تو اتنا تنگ اور باریک راستہ۔ اور جناب یہ جیپ جو ہے 4x4 یہ بھی ایون کہ 2 بار ہیٹ اپ ہو چکی ہے، تو ڈرائیور نے روکی ہے اور وہاں سے پانی وغیرہ ڈالا ہے، ٹھنڈا کیا ہے انجن کو، پھر آگے چلا ہے۔ اتنی یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چڑھائی ہے اور راستہ جو ہے یہ خطرناک ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، اس طرح سے آپ کو راستہ ملے گا یہ جناب۔ اب یہاں پہ آپ ٹریک دیکھیں کتنا سا ہے جس کے اوپر جھیل چل رہی ہے۔ تھوڑا سا بھی ڈرائیور نے جو ہے وہ ہوا ڈرائیور سے بیزار یا دھیان اس کا ہٹا تو نیچے کھائی میں۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ یہاں پہ 2 جیپیں بھی، ایک اگر سامنے سے کوئی آ جائے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے جناب۔ 2 بار ہمارے سامنے جیپ آئی ہے تو ڈرائیور نے باقاعدہ بیک کی ہے اور اس جگہ پہ لے کے گیا جہاں پہ تھوڑا سا راستہ ہو سکتا ہے اور اس کو راستہ آپ یہ دیکھیں ذرا نیچے، بالکل میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو مجھے تو اس کی کوئی کھڑکی بھی نہیں ہے جیپ کی، اور جیسے ہی میں نیچے دیکھتا ہوں تو میرا تو جناب دل جو ہے وہ حلق میں آ جاتا ہے۔ اور یہ بڑے خوبصورت چشمے راستے میں آتے ہیں، دیکھیں اس طرح سے پانی پہاڑوں کے اوپر جو برف جمی تھی وہ پگھل کے آ رہی ہے جناب نیچے، اور یہ گرتے ہوئے چشمے جو ہے جن کے اندر سے ہم گزر کے جاتے ہیں، کیا خوبصورت مناظر ہیں۔ اور یہ جناب اب ٹریک آپ دیکھتے رہے ذرا، اتنا باریک اور تنگ ہو جاتا ہے کسی جگہ پہ۔ تو لوگ اکثر مجھے بتاتے ہیں کہ جناب فیری میڈوز کا ٹریک جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک سمجھا جاتا ہے پاکستان میں، اور لیکن جب میں اس ٹریک پہ آیا ہوں میں نے دیکھا، میں نے کہا یار یہ تو اس سے بھی تنگ راستہ ہے اکثر۔ یہ دیکھیں ذرا، زوم آؤٹ کر کے میں آپ کو دکھاؤں، یہ جناب اب ٹریک دیکھیں، ایک دم سے نیچے کو جانا پڑتا ہے، ایک دم سے چڑھائی آ جاتی ہے، اور جب یہ تھوڑا سا راستہ کھلا آتا ہے تو سکون ہوتا ہے۔ جیسے ہی راستہ جناب تنگ ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے لے بھائی کلمہ شلمہ پڑھ لو تے کوئی پتہ نہیں جی۔ لیکن
ड्राइवर इतना माहिर है, वो तसल्ली भी देता है साथ को कि भाई कुछ नहीं होता, हम आदी हैं इस ड्राइविंग के और इस रूट के। लेकिन चूँकि हम पहली दफ़ा जा रहे हैं तो हमें तो बड़ा डर लग रहा है। ये देखें, जो ये चश्मा जा रहा है हमारे साथ साथ पहाड़ों का से ऊपर से पानी पिघल के आ रही है, सीधा जाता है दरिया नीलम में। और जब अक्सर ये बताते हैं ड्राइवर लोग कि जब सैलाब आया था तो इस रोड तक कितना पानी था, इतना ज़्यादा ये ऊपर से ग्लेशियर फटे थे और जनाब सारा कुछ बहा के साथ ले गए और कई जीपें डूब गई, कई लोग डूब गए और बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई थी। ये जीप वाला हमें बता रहा था कि और अब देखें ट्रैक ज़रा, ये देखें, ये इतनी स्पीड स्लो है और ये कम से कम आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं वहाँ तक पहुँचने में और इतने ही घंटे आपको वापस लगते हैं। यानी कि आप एक दिन में सिर्फ रत्ती गली झील देख सकते हैं। पूरे दिन में सुबह आप निकलेंगे तो शाम तक आप वापस आएंगे। लेकिन ऊपर स्टे के लिए भी कैंपिंग भी है, अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हैं तो भी आप ऊपर कर सकते हैं। रत्ती गली जहाँ पे जीप जहाँ तक जाती है वहाँ से आगे फिर आपको ट्रैकिंग करना पड़ती है। ये जनाब को खुला रास्ता आया थोड़ा सा तो सुकून हुआ। और ये जनाब देखें साथ साथ चश्मा हमारा जो चल रहा है और ये जनाब हम पहुंच गए हैं और यहाँ से जनाब हम पैदल चल के जा रहे हैं ऊपर। और ये छोटी सी झील है जिसके अंदर असल झील जो है उसका पानी गिर रहा है और यहाँ से फिर आगे जाता है वही चश्मा जो आपको रास्ते से दिखाया था। और ये है जनाब रत्ती गली झील के मनाज़र। ज़रा देखें, दोस्तों के साथ वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये मनाज़र देख सकें।